بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نو سردار کربلا قافلہ سالار حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، نواسہ رسول، جگر گوشہ بطول، نوجوانوں کے سردار، کربلا قافلہ سالار، حق و صداقت کے علم بردار سیدنا حضرت حسین رحمۃ اللہ عالمین خاتم الانبیاء، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہیتے نواسے، شیر خدا حضرت علی کرم اللہ وجہہ اور سید النساء اہل جنہ حضرت فاطمہ الزہرا کے فرزند اور حضرت حسن کے چھوٹے بھائی ہیں۔ ابو عبداللہ آپ کی کنیت سید طیب مبارک سبط النبی ریحانۃ النبی اور نواسہ رسول القابات ہیں۔ سیدنا حضرت حسین شعبان 4 ہجری کو مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے۔ ولادت باسعادت کی خبر سن کر سید عرب و عجم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت فاطمہ گھر تشریف لائے اور نو مولود کے کانوں میں اذان دی اور آپ کے منہ میں اپنا مبارک لعاب دہن داخل فرمایا، آپ کے لیے دعا فرمائی اور آپ کا نام اسم حسین رکھا۔ سیدنا حسین نے تقریباً 7 سال تک سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سایہ عطف میں پرورش پائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرات حسنین سے غیر معمولی محبت و شفقت فرماتے اور تمام صحابہ کرام بھی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع میں حسنین کریمین سے خصوصی محبت اور شفقت رکھتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد خلیفۃ الرسول حضرت ابو بکر صدیق، امیر المومنین سیدنا حضرت عمر فاروق اور سیدنا حضرت عثمان غنی بھی حضرات حسنین کو نہایت عزیز اور مقدم رکھتے اور انہیں اولاد پر دیتے۔ امام علی مقام سیدنا حسنین بے حد فیاض، نہایت متقی، عبادت گزار اور کثرت سے نیک اعمال کرنے والے تھے۔ سخاوت، مہمان نوازی، غربا پرور، اخلاق و مروت، علم و تواضع اور صبر و تقوی آپ کی خصوصیات حسنات تھیں۔ آپ کو نماز سے بے حد شغف تھا، اکثر روزے سے رہتے۔ حج و عمرہ کی ادائیگی کا اتنا ذوق تھا کہ متعدد حج باقاعدہ ادا فرمائے۔ آپ نہ صرف صورت بلکہ سیرت مبارکہ میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شب تھے۔ آپ کی ذات گرامی اتنے محاسن اور محامد سے آراستہ ہے کہ گاہیں ہیرا ہو جاتی ہیں۔ سیدنا حسنین نے علم و تقوی کے ماحول میں آنکھ کھولی اور خانوادہ نبوی میں پرورش پائی، اس لیے معدن فضل و کمال بن گئے۔ علم کا باب تو آپ کے گھر میں ہی کھلتا تھا اور تقوی کی سیدنا حسنین کو گھٹی ملی تھی، اسی لیے فطری طور پر آپ اپنے دور میں شرع اور طریقت کے امام تھے۔ تمام ارباب سیرت نے حضرت امام حسین کی فضل و کمال کا اعتراف کیا ہے کہ آپ بڑے درجے کے حامل تھے۔ حضرت علی قضاء و ابتداء میں بہت بلند مقام رکھتے تھے۔ سیدنا حسین نے بھی حصول علم کے بعد مسند تدریس کو زینت بخشی اور مسند افتاء پر فائز ہوئے۔ اکابر مدینہ مشکل مسائل میں آپ کی طرف رجوع کرتے۔ ستر حسین کے علاوہ عرب کی مرویہ عربی دستور رکھتے۔ آپ کی علم و حکمت اور فصاحت و بلاغت کا اندازہ آپ کی خطبات سے لگایا جا سکتا ہے، جن میں سے کچھ آج کتب سیرت میں موجود ہیں۔ جگر گوشہ رسول سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فضائل و مناقب اور سیرت و کردار کا روشن و درخشاں باب ہیں۔ متعدد احادیث مبارکہ آپ کی فضیلت پر دلالت کرتی ہیں۔ بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حضرات حسنین کی عظمت و محبوبیت کا یہ عالم ہے کہ اکثر نبی مہربان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دونوں کے لیے دعائیں مانگتے اور لوگوں کو بھی آپ کے ساتھ محبت رکھنے کی تاکید فرماتے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس حال میں باہر تشریف لائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک کندھے پر حضرت حسن کو اور دوسرے کندھے پر حضرت حسین کو اٹھائے ہوئے تھے، یہاں تک کہ ہمارے قریب تشریف لے آئے اور فرمایا یہ دونوں میرے بیٹے اور میرے نواسے ہیں، اور پھر فرمایا اے اللہ میں دونوں کو محبوب رکھتا ہوں، تو بھی ان کو محبوب رکھ، اور جو ان سے محبت کرتا ہے ان کو بھی محبوب رکھ۔ مشکات شریف۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حسن و حسین نوجوانان جنت کے سردار ہیں۔ جامعہ ترمذی۔ ایک موقع پر خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے حسن و حسین سے محبت کی اس نے در حقیقت مجھ سے محبت کی، اور جو ان دونوں سے بغض رکھے گا وہ دراصل مجھ سے بغض رکھنے والا ہے۔ البدایہ و نہایہ۔ اسی طرح حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ جامعہ ترمذی۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حسن اور حسین دنیا کے میرے دو پھول ہیں۔ مشکات شریف۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ آپ کو اہل بیت میں سے کس سے سب سے زیادہ محبت ہے، تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حسن و حسین سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت فاطمہ سے فرماتے میرے بچوں کو میرے پاس بلاؤ، پھر آپ انہیں چومتے اور سینے
سینے سے لگاتے۔ جامع ترمذی۔ حضرت ابو بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے تھے کہ اچانک دیکھا حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما سرخ قمیضہ میں ملبوس گرتے پڑتے آ رہے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منبر سے اترے، دونوں کو اٹھایا اور اپنے سامنے بٹھایا۔ جامع ترمذی۔ سن 60 ہجری میں جب یزید تخت پر بیٹھا تو لادینیت، ناانصافی، عہد شکنی، ظلم و جبر اور فسق و فجور کے نئے دور کا آغاز ہوا۔ اسلام کی آفاقی تعلیمات کی روح کے منافی فسق و فجور سے آراستہ فاسقانہ ثقافت یزید کے دور میں اور اس کے دربار میں پروان چڑھنے لگی۔ تاریخ کی بے شمار کتب اس کی گواہ ہیں۔ ایسے وقت میں جب خلافت کی بساط لپیٹ دی گئی اور ملوکیت کی بنیادیں رکھی جانے لگی، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر لازم ہو گیا، تو اس نازک وقت اور سنگین دور میں یہ عظیم سعادت سیدنا حسین کا مقدر ٹھہری۔ آپ ایمانی جذبے سے سرشار ہو کر کھڑے ہوئے اور یزید کے باطل اقدامات کے خلاف آہن دیوار بن گئے، یہاں تک کہ برائی کے سدے باب کے لیے آخری سانس تک ہر ممکن کوشش کی۔ امام حسین نے تمام خطرات کے باوجود عزیمت کی راہ اختیار کی، کیونکہ ایک طرف ذاتی خطرات تھے اور دوسری طرف نانا صلی اللہ علیہ وسلم کا دین اور امت محمدی کا مفاد تھا۔ لہٰذا آپ نے نہ صرف اپنی ذات اقدس بلکہ اپنے پورے گلشن کو اسلام کی سربلندی اور امت کے وسیع تر مفاد پر قربان کر دیا، اور یوں 10 محرم الحرام بروز جمعہ 61 ہجری میں وہ دل سوز اور دل خراش سانحہ پیش آیا، جس میں امام مظلوم سیدنا امام حسین اپنے فرزندوں، بھتیجوں اور دیگر عزیزوں جانثاروں کے ساتھ دریائے فرات کے کنارے مقام کربلا میں یزیدی لشکر سے مردانہ وار لڑتے ہوئے شہادت کے اعلیٰ مرتبے پر فائز ہوئے اور باطل کو وہ شکست فاش دی کہ رہتی دنیا تک جس کی نظیر نہیں مل سکتی۔ اس طرح حق و صداقت کی وہ لازوال شمع روشن کی جو کفر و باطل کی گٹا ٹوپ ظلمتوں میں انسانیت کے لیے راہ نجات اور چراغ منزل ہے۔ فنا فی اللہ کی تہ میں بقا کا راز مضمر ہے، جسے مرنا نہیں آتا اسے جینا نہیں آتا۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، افضل جہاد ظالم سلطان کے سامنے کلمہ حق کہنا ہے۔ نسائی و ترمذی۔ اور سیدنا امام حسین نے دور ظلم و جور میں جس شان سے افضل جہاد کیا اور جرأت و شجاعت، عزم و استقلال، ایمان و عمل، اثار و قربانی اور تسلیم و رضا کی جو بے مثال داستان رقم کی، تاریخ انسانی میں اس کی نظیر نہیں ملتی۔ حقیقت ابدی ہے مقام شبیری، بدلتے رہتے ہیں اندازے کوفی و شامی۔ آپ کے یوں ڈٹ جانے نے لوگوں کے شعور کو جلا بخشی، جذبہ حریت بیدار ہوا اور خلافت کی حدود کا تعین ہوا۔ امام علی مقام سیدنا حسین کا مقصد علائے کلمت الحق، اللہ کی سرزمین میں اللہ جل شانہ کی حکومت کا قیام، دین مبین کی ترویج و اشاعت اور حق و صداقت کی نشر و اشاعت تھا۔ نواسہ رسول سیدنا حسین نے اپنی بے مثال قربانی سے لا الہ الا اللہ کا مفہوم اجاگر کیا۔ سلطان الہند حضرت خواجہ معین الدین چشتی سے منسوب یہ بے مثال اشعار اسی ابدی حقیقت کی ترجمانی کرتے ہیں۔ شاہ است حسین، پادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین، سرداد ناداد دست در دست یزید، حقا کے بنائے لا الہ است حسین۔ اگر تاریخ کے اس نازک موڑ پر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے نہ ہوتے تو حقیقت یہ ہے کہ شاید آج تک حقیقت متشابہ ہی رہتی، کچھ معلوم نہ ہوتا کہ خلافت کیا ہے اور ملوکیت کیا ہے، ہمیں کون سا نظام اختیار کرنا ہے اور کس نظام سے بچنا ہے۔ اگر آپ کھڑے نہ ہوتے تو ملوکیت کو سند جواز مل جاتی، جیسے کلیم اللہ حضرت موسیٰ فرعون کے خلاف قیام نہ فرماتے تو فرعونیت قائم رہتی۔ شاعر مشرق علامہ اقبال نے شاید اسی لیے شبیر و یزید کا ذکر موسیٰ و فرعون کے ساتھ کرتے ہوئے کیا خوب فرمایا ہے، موسیٰ و فرعون و شبیر و یزید این دو قوت از حیات آئی پادید۔ یہ تاریخی فرض ادا کرنے پر حضرت امام حسین بجا طور پر خیر امت ہیں۔ سچ تو یہ ہے کہ اگر سیدنا حسین کا اسوہ ہمارے سامنے نہ ہو تو جبر و استبداد کے خلاف کوئی قدم نہیں اٹھ سکتا اور ظلم کے خلاف کوئی تحریک نہیں چل سکتی۔ امام الشہداء سیدنا امام حسین کا فلسفہ شہادت نہ صرف مسلمانوں بلکہ کل انسانیت کے لیے ایک دستور حیات کی حیثیت رکھتا ہے۔ سیدنا حضرت امام حسین کی شہادت نے ضمیروں کو بیدار کیا، دلوں کو بدلا، ذہنی انقلاب کی راہیں ہموار کی اور انسانی اقدار کی عظمت و اہمیت کو فروغ دیا۔ لہذا استبدادی حالات اور ظلم و جور کی حکومت میں سیدنا حسین کا اقدام ہمیں درس دیتا ہے کہ حالات ہوا کچھ بھی ہوں، باطل چاہے کتنا ہی طاقتور ہو، یزیدی قوتیں کتنی ہی مضبوط کیوں نہ ہو، حق و صداقت، اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت، اسوہ نبوی کی احیاء اور دین کی سربلندی کے لیے
کسی بھی قربانی سے دریغ نہ کیا جائے، چاہے اس راہ حق میں جان کا نذرانہ ہی کیوں نہ پیش کرنا پڑے، چاہے اس راہ حق میں جان ہی چلی جائے، راہ حق میں اپنی گردن ہی کیوں نہ کٹوانی پڑے۔ صدیاں گزرنے کے باوجود سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیغام اور فلسفہ حق و صداقت دین اسلام کی سربلندی کا روشن نشان ہے، اس لیے کہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے۔ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔